بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج دین کی بات سننے کے لیے، دین کے احکام معلوم کرنے کے لیے آپ جیسی ذمہ دار تعلیم یافتہ بہنیں اور بیٹیاں جمع ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خاندانی نظام میں شوہر کا مقام اور فرائض۔ یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور آج کل کے معاشرے میں آئے دن کے واقعات نے اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھایا ہے۔ خاص طور سے عدالتوں میں جو مقدمات دائر ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور مختلف خاندانوں میں جو پریشانیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کے پیش نظر اس قسم کے عنوانات پر بار بار لیکچرز دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارا خاندانی نظام اجڑ رہا ہے اور مغرب کی بھونڈی نقالی کے نتیجے میں بہت سی پریشانیاں جنم لے رہی ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سدباب ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض شعبے ایسے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ صرف اسٹیئرنگ پر بیٹھ جاتا ہے اور دو چار چیزیں سیکھ لینے کے بعد ڈرائیونگ لائسنس لے لیتا ہے، اور پھر وہ جب سڑک پر گاڑی چلاتا ہے تو بے شمار لوگوں کی پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کئی شعبے ہیں جن کا نام لینا میں نہیں چاہتا، ان میں بھی یہی بات ہے کہ ہم یہ پریزیوم کر لیتے ہیں کہ جس بندے کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، وہ اس کا اہل ہے، حالانکہ بیچارے کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، نہ اس کے الف بے جیم سے واقف ہوتا ہے۔ شادی بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ صرف اس پہلو کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ بچہ بھی بالغ ہے، بچی بھی بالغ ہے، اور دونوں کا نکاح ایجاب اور قبول کے ذریعے سے منعقد کرا لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم زیورات وغیرہ کی فکر کرتے ہیں، ادھر دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ لڑکی کی تربیت ہوتی ہے کہ آگے جا کے اس بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، آپ کو اس سلسلے میں کن ذمہ داریوں کا سامنا کرنا ہوگا، کیا کچھ کرنا ہے۔ اور اسی طرح لڑکی کی بھی کوئی تربیت نہیں ہوتی، حالانکہ دونوں طرف کا فرض ہے کہ وہ اپنے تجربات اپنی اولاد کے سامنے رکھ لے کہ دیکھیں بیٹا یا بیٹی، آگے چل کر تمہیں یہ فرائض نبھانے ہوں گے، بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ طرز عمل اپنائیں۔ اگر یہ تربیت تھوڑی سی بھی لازمی ہوتی، مثال اگر صرف 1 مہینے کی تربیت ہوتی دولہا اور دلہن کے لیے، تو ہم آج جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان میں سے بہت سی پریشانیوں کا ازالہ ہو سکتا تھا۔ ہمارا دین الحمدللہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے، اس میں تقریباً ہر پہلو سے ہر چیز بتائی ہے، اور خاص طور سے ہمارے آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ ایسا مینار نور ہے کہ اس میں ہر ظلمت کا علاج ہے، ہر تاریکی دور ہو سکتی ہے اگر اس کا اتباع کیا جائے۔ اور خوشی بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح جتنے تھے وہ آپ کو معلوم ہے 11 تھے، تو 11 ازواج مطہرات کی سیرت اگر کوئی خاتون پڑھ لے شادی سے پہلے اور دیکھ لے کہ کہاں کہاں مختلف مثالیں قائم ہوئی ہیں، اور اسی طرح لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لے کہ آپ نے اپنی 11 بیویوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، تو بہت سے مسائل کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادارے کے بارے میں بہترین نصیحتیں فرمائی کہ یہ ادارہ تمدن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. میاں بیوی کا آپس کا تعلق خوشگوار ہو، ایک دوسرے کے لائل ہوں، ایک دوسرے کے وفادار ہوں، حقوق فرائض کا خیال رکھتے ہوں، تو بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، معاشرے پر اثر پڑتا ہے اور بہت سی خوشگواریاں جنم لیتی ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اپنے مختلف مواقع کے فرمودات پر واضح فرمائی. ایک موقع پہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو. وہاں تو مصنوعی نقاب نہیں ہوتا، تو اگر کوئی شخص وہاں اچھا ہے اور وہاں سے اس کو سند خیریت ملے، سند فضیلت ملے، تو وہ حقیقت میں اچھا انسان ہوتا ہے. فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں انتہائی تاکید کرتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ انتہائی بھلا سلوک کرو. وصیت کہتے ہیں اس بات کو جو انسان مرنے سے زیادہ پہلے کرتا ہے، جس کو ہم ڈکلیریشن کہتے ہیں. توقع یہ ہوتی ہے کہ جو شخص مر رہا ہے وہ انتہائی اہم بات کرے گا اور انتہائی سچی بات کرے گا، تو اس کو وصیت کا لفظ معروف ہوا. وصیت کہتے ہیں انتہائی تاکیدی بات کو. تو حضور نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ بہترین سلوک کریں. ایک جگہ فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وألطفهم بأهله، اہل ایمان میں کامل ایمان رکھنے والا شخص وہ ہے جو بہترین اخلاق رکھتا ہو اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرمی کا، انسانیت کا سلوک کرتا ہو. اسی مضمون کو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ خیارکم خیارکم الی نسائہم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، اپنے ازواج، اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں. اور یہ دراصل قرآنی حکم کی تشریح ہے، جہاں فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، خواتین کے ساتھ جو معاشرت اختیار کرو وہ بہترین طریقے سے، معروف طریقے سے اختیار کرو. اور ساتھ فرمایا ان تکرہوا شیئا، اگر تمہیں ان خواتین کی کوئی بات ناگوار ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو ایک چیز تو ناگوار ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہو. تو اگرچہ کوئی بات تمہیں ناگوار ہو، لیکن اس کے باوجود اس ناگواری کو مت دیکھو، ان صفات کو دیکھو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ مقام دیا ہے، آپ کی بیوی بنایا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات دہرایا کرتا ہوں، شاید یہاں بھی ایک لیکچر میں نے کہا تھا کہ دو قسم کی مکھیاں ہیں. ایک قسم کی مکھی وہ ہے جسے صرف گندگی نظر آتی ہے اور گندگی پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور دوسری مکھی وہ ہے جو مختلف پھولوں پر بیٹھ بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہے اور اسے شہد بناتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر خوشگوار زندگی گزارنی تو اس میں شہد کی مکھی کا رویہ اپنانا ہوگا. اچھی صفات کو دیکھنا ہوگا، بری صفات کو نہیں دیکھنا ہوگا. بری صفات ہر شخص میں موجود ہے، اچھی صفات ہر شخص میں موجود ہے. بات صرف یہ ہے کہ انسان جب اپنی انسانیت کو دیکھتا ہے تو وہ دوسرے انسان کی اچھی صفات کو پیش نظر رکھتا ہے اور ان کی خامیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے. اس لیے کہ وہ خود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر قسم کی کوتاہی سے مبرا، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوں. تو جب وہ خود ہر قسم کی غلطیاں رکھتا ہے، کوتاہیوں کا مرکب ہے، تو وہ دوسرے کی کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کر لے. پچھلے ایک دفعہ لیکچر میں نے ایک بات عرض کی تھی. میری والدہ مرحومہ کو ایک دفعہ میں نے مکھی، گندگی کی جو مکھی ہے اس کی کچھ بات بتائی. میں کہا جی اس کی جو آنکھ ہے اس ایک آنکھ میں 6000 آنکھوں کی طاقت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. تو والدہ صاحبہ نے جب بات سنی تو پھر اس کا تفسیر یہ تھا کہ لعنت ہے اس مکھی پر کہ اتنی زیادہ تیز آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی اس کو صرف گندگی نظر آتی ہے. زندگی کے تجربات حاصل کرنے کے بعد مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کورٹس میں ادھر ادھر جو مقدمات آتے ہیں
ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کے، جن کے ناموں کے ساتھ ڈگریوں کی قطار لگی رہتی ہے. تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ اتنی ڈگریاں رکھنے کے باوجود اپنی تھوڑی سی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکے. بہرحال قرآن نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، خواتین کے وہی حقوق ہیں جو ان کے اوپر حقوق ہیں مردوں کے. مطلب حقوق معاشرتی مساوات میں دونوں کی پوزیشن ایک ہے، برابر ہے. کوئی شخص دوسرے شخص کے اوپر اس قسم کے حقوق نہیں رکھتا کہ اسے ہر قسم کی بالادستی حاصل ہو، ہر قسم کا ظلم تشدد کرنے کا روادار بن سکے. قرآن نے اس ادارے کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں جس سے دونوں کے درمیان ناراضگی، رنجش، فرکشن پیدا ہو، تو فرمایا فویل للذین، ان لوگوں کے لیے ویل کی سزا ہے یفرقون بین المرء وزوجہ، جو ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ برپا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے دل آزاری اور آخر میں جدائی کی باعث بن سکے. ہاروت اور ماروت کے قصے میں یہ بات فرمائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مبارک حدیث میں اس کی عجیب تشریح فرمائی کہ شیطان ہر روز اپنے کارندوں کے کارنامے سنتا ہے، ایک مجلس منعقد کرتا ہے جس میں وہ آتا ہے اور ایک ایک شیطان آ کے اپنی کارگزاری بتاتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا، میں نے آج یہ کیا، میں نے آج یہ کیا، اور کہتے ہیں کہ ان کا سردار ان کی باتیں سنتا ہے. یہاں تک کہ ایک شیطان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی میں مخالفت پیدا کی. یہ سنتے ہی وہ اٹھتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اس کی وجہ ہے کہ یہ میاں بیوی ہی نہیں ہے، یہ تو معاشرے کے باپ اور معاشرے کی ماں ہے، اور ان کے ذریعے سے جو خیر پھیل سکتا ہے وہ خیر پر نہیں پھیلتا. یہ آپس کے شر سے پھر نجات نہیں پاتے. بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، پڑوسیوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور وہ اثرات اس قدر پھیل جاتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی بھی اس کے اخلاقی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم فرمائی، پہلے میں ان کی طرف آپ توجہ مبذول کراؤں گا اور اس کے بعد چند اور باتیں پیش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی گزاری اس میں ہمیں چند پوائنٹس ملتے ہیں جو اس وقت کی مناسبت سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اہل خانہ کی دینی تربیت کا خصوصی اہتمام کرایا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی بچوں میں دین آ جائے، دین کی سمجھ آ جائے، تو اس سے زیادہ بڑی بات نہیں ہو سکتی. ان میں رواداری پیدا ہوتی ہے، ان میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ایثار اور قربانی پیدا ہوتی ہے. دین سے عاری شخص جو خدا کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ پھر اپنی بیوی یا اپنے بچوں یا اپنے بڑوں چھوٹوں کا کبھی وفادار نہیں رہ سکتا. تو اس لیے دینی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ہر گھر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کی مثالیں قائم فرمائی. ایک موقع پہ حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، آپ مسجد تشریف لے گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو وہ بی مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ذکر و فکر میں مصروف تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 4 کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے اور آپ کی اس لمبی نشست سے زیادہ ثواب پایا. اس کو ایک لحاظ سے آسانی کی طرف متوجہ فرمایا اور اس کی جو مشقت تھی اس کو منیمائز کرنے کی کوشش فرمائی. واقعہ تخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہترین واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے. وہ واقعہ یوں تھا کہ مال غنیمت ڈھیروں آ رہا تھا، لیکن دوسرے صحابہ کرام بھی صدقہ قربانی کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں تو یہ تھا کہ آپ 100% دوسروں میں تقسیم فرمایا کرتے، اپنے گھر میں کچھ بھی نہ رکھتے.
صرف اتنا اہتمام فرماتے کہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کا نفقہ ہر گھر میں ڈال دیتے، غلہ اور دوسری ضروریات کا۔ بیویاں تنگ دست بھی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ ایثار پیشہ تھی، جو کچھ تھا وہ غریبوں پر خرچ کرتی تھی۔ تو بعض اوقات ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کچھ زیادہ ہوتا، ہم زیادہ تقسیم کر لیتے اور تھوڑی سی سہولت حاصل ہوتی تاکہ ہمیں عبادت کے لیے زیادہ وقت ملتا۔ تو اس جذبے کے تحت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور تھوڑی سی سہولت کا مطالبہ فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ مثال قائم کرنے کے لیے کہ پیغمبر کی بیویاں اگر زیورات سے لدی پندی ہو تو لوگوں کے ہاں معیار یہ ہوگا کہ زیورات سے لدا پندہ ہونا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی خیرات صدقہ کرتا رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہائیسٹ پاسبل مثال ہے وہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں کئی دفعہ یہ بات یہاں دوسری جگہوں میں بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ہر حکم کی تعمیل اپنی عملی مثال سے قائم فرمائی۔ نماز کا حکم دیا تو باقی لوگ 5 وقتہ نماز کے پابند ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، اور اس میں رات کی نماز کا عالم جو سورہ مزمل میں بتایا ہے وہ یہ کہ 2/3 رات کا جو حصہ تھا وہ قیام میں بسر ہوتا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یہ مثال تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور حضرت عائشہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ اتنی تکلیف مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ تو رحمت اللہ عالمین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں۔ اسی طرح روزے کا حکم ارشاد فرمایا، عملی تصویر یہ پیش فرمائی کہ سال بھر روزے میں گزرتا، باقی لوگ سال میں صرف 1 مہینہ رمضان کا مہینہ روزے رکھتے تھے، آپ کے ہر مہینے کا غالب حصہ روزوں میں بسر ہوتا۔ صرف ایک حکم ایسا ہمیں ملتا ہے جو حضور کی مبارک زندگی میں عملی طور پر ظاہر نہیں ہوا، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ زکوٰۃ کے لیے سال بھر کا انتظار کرنا پڑتا تھا، یا تو صبح جو مال آیا وہ شام سے پہلے ختم ہوا، مغرب کے وقت جو مال آیا وہ صبح سے پہلے ختم ہوا۔ پوری مبارک زندگی میں صرف ایک رات ایسی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ پہلو پہ پہلو بدلتے نظر آئے تو مجھے خیال ہے کہ کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہے۔ تو میں نے دریافت کیا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، صرف 2 دینار بچ گئے ہیں جس کا مستحق باہر نہیں مل سکا، اس وجہ سے بے چین ہوں کہ آج رات اگر انتقال کروں تو کہیں وہ رہنے جائے تقسیم کرنے سے۔ بحرین کا مال آیا تھا، بہت زیادہ آپ کا حصہ تھا اس میں مال غنیمت کا، مسجد میں دیر تک عشاء کے بعد بھی تقسیم کرتے رہے اور آخر میں چادر جھاڑ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ پیٹ پر پتھر کے پتھر باندھے جا رہے تھے، 15 دن دھواں نہیں اٹھتا تھا، سالن نہیں پکتا تھا، خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100% دے رہے تھے، زکوٰۃ میں تو صرف 2.5% ہے، یہاں 100% دے رہے ہیں۔ تو یہ ہائیسٹ پاسبل مثال تھی۔ اس مثال کی تقلید گھر کے خواتین سے بھی کرانا چاہتے تھے، تو اس لیے ان کو بعض ایسی سہولتیں دینے سے انکار فرمایا جس کا اثر معاشرے پر خراب پڑ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ناراضگی یوں ظاہر کی کہ نہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ مطالبہ کر لیں، لیکن میں چونکہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہے، پسند کرتی ہے، یا دنیاوی زیب و زینت کو۔ اگر دنیاوی زیب و زینت کو پسند کرتی ہے تو پھر میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں۔ 1 مہینہ تقریباً پریشانی رہی، سب بیویوں نے پھر ایک زبان ہو کے کہا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت زیادہ پسند ہے اس دنیاوی زیب و زینت سے۔ اس میں ان خواتین کے نقطہ نظر کی تربیت فرمائی کہ یہ دنیا، اس کا ساز و سامان، اس کا جاہ و جلال یہ چند روزہ ہے، اصل چیز آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، مرنے تو سب نے یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی قرآن نے فرمایا کہ خیر و ابقا،
خیر بھی ہے اور سب سے باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو بھی نعمت ہے اس میں دو خرابیاں ہیں، اور جس کی تشریح ایک مثال سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ عمری دور کے ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ شفٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی وہ دور ہو۔ لوگ آتے رہے، تعریف کرتے رہے، جاتے رہے۔ ایک صاحب بصیرت انسان آیا، وہ نے کہا اس مکان میں دو خرابیاں ہیں لیکن میں صرف بادشاہ سلامت کو بتاؤں گا۔ بادشاہ کو تجسس ہوا، اس کو بلایا، جناب اس میں کیا خرابیاں ہیں تاکہ میں دور کر لوں۔ بولے کہ جناب اس میں وہ خرابیاں جو آپ دور نہیں کر سکتے۔ وہ ناراض ہوا کہ میرے پاس خزانہ ہے، فوج ہے، مین پاور ہے، کون سا کام ہے جو میرے لیے ممکن نہیں ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا جناب وہ دو خرابیاں آپ دور نہیں کر سکتے، ایک یہ ہے کہ یہ مکان ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور دوسرا ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے۔ نہ مکان رہے گا نہ مکین رہے گا۔ دنیا کی ہر نعمت میں یہ دو خرابیاں انہیرنٹ طریقے سے موجود ہیں، یا وہ نعمت چھن جاتی ہے، اس کے چھننے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا نعمت تو ہوتی ہے وہ آج بھی باقی نہیں رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ نقطہ نظر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ان کے دل و دماغ میں آخرت کے بارے میں واضح تصور ہو کہ آخرت کی نعمتیں لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ بہترین ہے، ہمیشہ 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 رہے گی اس وقت کے لیے جس وقت کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غور کر لیں، آدمی کا سر چکرا جاتا ہے کہ آخرت کی جو ابدی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، بس جاری ہی جاری ہی جاری رہے گی، انفینٹ ہے، انلیس ہے۔ تو وہ نعمت اگر کسی کو میسر ہو، اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو وہ نعمت لازوال ہے اور وہ باقی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا خیر و ابقی۔ تو اس تربیت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیویوں سے بظاہر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جب ان سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا اگر عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد حقیقی زندگی آ رہی ہے، تو اس دنیا کی جو عارضی تکلیفیں ہیں ان کو ہم برداشت کریں، گزر جائیں گی، اچھی حالت بھی گزرتی ہے، بری بھی گزر جاتی ہے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اصل بات اللہ کی خوشنودی کی ہے۔ حضور ہم جب کبھی جس گھر میں قیام فرماتے رات کو، اس گھر کی خاتون کو نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھاتے اور فرمایا کرتے کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں میاں یا بیوی جب تہجد کے لیے اٹھے تو اپنے رفیق حیات یا رفیق حیات کو بھی نماز کے لیے اٹھائے، تاکہ دونوں اس وقت اللہ کی خدمت میں سجدہ ریز ہو جس وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے سامنے اپنے سوز و گداز کا بہترین انداز میں اظہار کر لے، اپنی حاجتیں اس سے مانگے اور اس کی مدد، اس کی نصرت طلب کر لے۔ دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کا حد درجہ احترام کرتے تھے، ان کو زیادہ سے زیادہ عزت دیتے تھے، تاکہ ان کے اندر کسی قسم کے احساس کمتری کا خیال تک پیدا نہ ہو، اور تو اور ان کی سہیلیوں کی عزت کرتے تھے، اور صرف زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور کے پاس ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون آئی، آپ نے بڑی توجہ دی اس کو، بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون تھی، تو فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ جب کبھی کوئی ایسا اچھا موقع آتا تو ان سہیلیوں کی خدمت میں تحائف بھی بھیجا کرتے کہ اس مرحوم خاتون کی جو زندگی گزری ہے ساتھ، اس کی ایک یادگار ہے، ایک یادداشت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ آیا ہے، اسی طریقے سے تمام بیویوں کے ساتھ، اور ہر بیوی کی عزت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اتنا خیال شاید ہی کوئی رکھ سکے، ان کے آرام کا، ان کی راحت کا، ان کی عزت کا۔ آپ کی جو رضائی بہن تھی وہ جب ایک دفعہ تشریف لائی، رضائی بہن کی جو عزت اور آپ نے اس کا احترام فرمایا، اس سے خواتین کے لیے بحیثیت مجموعی آپ کے جو جذبات تھے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ عزت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ خواتین اس کے مقابلے میں اس کا جواب دیتی تھی،
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ شاید آپ کو معلوم ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی, بیٹی تھی, اور اس کا نام رملہ تھا. ابتدائی دور کے مسلمانوں میں شامل تھی. حبشہ ہجرت فرمائی, وہاں اس کا شوہر عیسائی ہوا, مرتد ہوا, اسی حالت میں مر گیا. یہ بیچاری مسافری کی زندگی میں تھی حبشہ میں, اور وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کی اسلامی خدمات کو پیش نظر رکھ کر. یہ پھر وہاں سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی تو وہ موقع تھا جب کہ صلح حدیبیہ کی عہد شکنی ہو چکی تھی کفار کی طرف سے, اور ابھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ معاہدہ باقی ہے یا ختم ہوا 7 ہجری کے بعد. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہر لحاظ سے پابندی لگائی تھی کہ معاہدے کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہ کہا جائے کہ معاہدہ ہے یا معاہدہ ٹوٹ گیا. صلح حدیبیہ. حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے. وہ اس خیال سے کہ میری بیٹی تو حضور کے گھر میں ہے, میں ذرا چلتا ہوں, لوگ میری بڑی عزت کریں گے کہ حضور کے سسر ہیں اور کوئی نہ کوئی آدمی تو بتا دے گا. مدینے میں جس سے ملنے کی کوشش کی اس نے اس سے روگردانی کی, ایک لفظ تک نہیں کہا. تو آخر میں اس کو خیال آیا کہ ام حبیبہ تو میری بیٹی ہے, شاید وہ مجھے بتا دے کہ حضور کی سوچ کیا ہے. یہ جب اس گھر میں گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جو نارمل علیہ سلیک ہے وہ تو کیا, لیکن جب وہ حضور کے بسترے پر بیٹھ گئے تو وہ فوراً آئی, اس کو اٹھایا کہ ابا جان آپ ذرا تکلیف کر لیں, اور وہ بسترا لپیٹ کے رکھ دیا. بسترا کیا تھا, ٹاٹ کا ایک ٹکڑا تھا. تو اس کو تعجب ہوا, اس نے کہا بیٹی یہ کیوں آپ نے لپیٹ دیا, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں عرب کا رئیس ترین آدمی ہوں, امیر ہوں, تو یہ ٹاٹ میرے قابل نہیں ہے, آپ کوئی اور چیز لانا چاہتی ہے. اس کو تو پہلے یہ خیال ہے. انہوں نے فرمایا نہیں, یہ سرور کائنات کا بستر ہے, آپ نجس ہیں, کافر ہیں, آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس پاک بسترے پر بیٹھ جائیں. اور پھر تبلیغ کا حق بھی ادا کیا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ نفع دیتے ہیں, نہ نقصان دیتے ہیں. اور غالباً یہ بات تھی جو مکہ جا کر اس کے دل میں جاگزین ہوئی تھی, جو اس کے اسلام لانے کا باعث بنی. تو جوابی احترام یہ بھی تھا. میں اکثر یہ بات دہرایا کرتا ہوں کہ جو اچھی صفات مردوں کی ہے وہی اچھی صفات خواتین کی بھی ہونی چاہیے, تاکہ گھر کا ماحول پرامن رہے, خوشگوار رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو مثال کے طور پر قائم فرمائی وہ یہ تھی کہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے, تعریف کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات تو جو خواتین عقد میں رہ چکی ہیں ان کی تعریف بھی کر چکے تھے فوت ہونے کے بعد بھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تعریف کی حضرت خدیجہ کی کہ مجھے بڑا سخت رشک آیا, اور جب میں نے کوئی جملہ کہا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بڑا متغیر ہوا اور مجھے فوراً غلطی کا احساس ہوا. اور پھر جب میں نے معافی مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے وہ خاتون ہے جس نے میری اس وقت تصدیق کی جب ساری دنیا میری منکر تھی. اس نے اس وقت اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں قربان فرمایا جبکہ کوئی شخص مدد کرنے کے لیے, انگلی پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو مرنے کے بعد بھی اس کی تعریف اور توصیف, اور زندگی کے دوران بھی تعریف اور توصیف اور اچھی بات کی حوصلہ افزائی. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ بیان کہ جب کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق قرآن ہی کے تھے, آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ آپ کی زندگی میں پرسانیفائڈ شکل میں موجود تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلی وحی پہ جو ریئیکشن ظاہر فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلگیر تھے, اور دلگیر اس لیے نہیں تھے کہ کسی اور وجہ سے کہ حضرت جبریل کو دیکھ کے ڈر گئے تھے, بلکہ اصل بات یہ تھی کہ نبوت کے فرائض کی جو گرام بہا ذمہ داریاں ہیں ان کا تصور کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میں پورا کر سکوں گا کہ نہیں. تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ فرمائے کہ خدا کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی غمگین نہیں کرے گا, آپ کے اندر یہ صفات ہیں, وہ ساری صفات جو حضور کی تھی وہ آپ نے بیان فرمائی.
اور پھر مزید تسلی کے لیے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ایک اور چیز جو ہمیں وہاں نظر آتی ہے ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت ہے جس میں آپ ازواج مطہرات سے تقریباً ہر اہم موقع پہ مشورہ فرمایا کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جب آئے تو ابھی مکے سے چند میل کے فاصلے پہ تھے کہ کفار نے ان کا راستہ روکا کہ نہیں، اس سال آپ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، اور یہ شرائط ہے۔ صحابہ کرام ان شرائط کے لیے بظاہر تیار نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر نے علی الاعلان کہا کہ اے حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہے۔ فرمایا ہم دب کر یہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، جو کچھ وہ فرماتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے ہمیں مدینے میں نہیں بتایا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں طواف کر رہا ہوں اور جس کی تعبیر یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال وہ؟ تب ان کو ذہنی طور پر تسلی ہوئی کہ جو کچھ ہے وہ۔ تو اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گیا، اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سفر میں ہمراہ تھی۔ آپ کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ ہر سفر میں پہلے قرآن دازی فرماتے ہیں۔ قرآن دازی ان شکلوں میں جائز ہے جس میں حقوق تو سب برابر ہو، حقوق کریٹ نہیں ہو رہے ہو، صرف ڈٹرمن ہو رہے ہو۔ ہمارے ہاں جو قرآن دازی پہ اعتراضات ہوتے ہیں لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ قرآن دازی وہ جائز ہے جس میں حق ڈٹرمن کیا جا رہا ہو، قرآن دازی سے کریٹ نہیں ہو رہا ہو، صرف فیصلہ ہو رہا ہو، حقوق سب کے برابر ہو، پہلے سے موجود ہو۔ تو قرآن دازی فرمایا کرتے، اور کسی بیوی کے نام جب قرآن نکلتا تو اسی کو ساتھ لے جاتے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ سب لوگ 1400 صحابہ ہیں، کوئی شخص جو ہے ایسا نظر نہیں آتا جس کے چہرے سے آیا ہو کہ اس حصلے پہ راضی ہو، اور ہر ایک آدمی ڈٹرمنٹ ہے کہ نہیں جا کے عمرہ کریں گے۔ ذلت کی بات ہے کہ ہم اتنا تقریباً 290 میل فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، ابھی 8-10 میل باقی، اور ہم واپس عمرہ کا احرام عمرہ پرفارم کیے بغیر واپس چلے جائیں، احرام یہی کھول لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہے کہ یہ سارے لوگ اس آسرے میں ہیں کہ اگر یہ ضد کر لے بچوں کی طرح تو شاید باپ مان جائے۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی قربانی کے اونٹ یہاں ذبح کرنا شروع کر لیں، تو پھر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ فائنل فیصلہ ہے، اب اس میں ہم کچھ بھی کریں حضور ترمیم کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اتنا اچھا مشورہ تھا کہ ایک طرف حضور کو کی حوصلہ افزائی کی اور دوسری طرف ایک شکل دکھائی کہ یہ کیسے پورا ہو۔ تو چنانچہ جب حضور نے اپنی قربانی شروع کر لی، پھر سب صحابہ نے وہیں اپنی قربانیاں کی اور احرام کھول دیا۔ تو یہ مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل عادت تھی جو مختلف معاملات میں امہات المومنین سے کیا کرتے تھے۔ اور جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بھی جب مشورہ کیا تو انہوں نے ورقہ بن نوفل کی نشاندہی کی، اور وہاں سے تصدیق ہو گئی کہ حضور یہ وہی ناموس اکبر ہیں جبریل جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے تھے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کا کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی شکل میں اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی کرے، کسی ثبوت، کسی اس کے بغیر۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، ہم اب اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات لوگ نشے میں ہوتے ہیں، خاص طور سے کوکین کے نشے میں یہ خرابی ہے کہ جو تصور سا ہوتا ہے وہ آدمی سامنے دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، اس کو یہ عادت تھی کہ کوکین کے عادی تھے، اس کو بیوی کے بارے میں مختلف قسم کی بدگمانیاں تھی، شبہ تھا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی کوکین کی عادت چھوڑا دی جائے تاکہ یہ جو کچھ سوچتے ہیں وہ نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ اس کا علاج ہوا، میاں بیوی کی غلط فہمی ختم ہوئی۔ تو حضور کے زمانے میں اسی طریقے سے ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی میرا جو بیٹا ہے وہ انتہائی کالا ہے، اس کی رنگت میرے سے نہیں ملتی۔ اشارہ کر رہا تھا کہ شاید کوئی بدگمانی ہو رہی ہے بیوی کے بارے میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ان میں سے آپ کے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا جی کچھ سرخ ہیں، کچھ خاکستری رنگ کے ہیں۔
تو فرمایا یہ خاکستری پھر کیوں ہے؟ جب دونوں اونٹ اونٹی سرخ ہیں تو پھر خاکستری رنگ کے اونٹ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا شاید ان کے سلسلے میں اوپر کوئی اونٹ خاکستری رنگ کا ہو. تو حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی اسی قسم کا کالا بندہ گزرا ہو، اس کے جینز ہو جو اس شکل میں، آپ کو بدگمانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کو تسلی دی. اور ایک اور موقع پہ جب ایک صاحب نے ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے شبہ کا اظہار فرمایا تو حضور نے اس کو فرمایا کہ یا 4 گواہ لاؤ یا اپنی پیٹھ کوڑوں کے لیے تیار کر، اس سختی کے ساتھ. اور اس پہ یہ لعان کی آیت جو سورہ نور میں ہے وہ پہ نازل ہوئی. تو گویا بدگمانی سے احتراز. یہ تو ویسے بھی تمام مسلمانوں کے بارے میں حکم ہے کہ انسان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھے. ظلم المؤمنین خیرہ، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اور قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا الظن، ظن سے بچو، کیونکہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں جس میں خواہ دل ملوث ہوتا ہے. یہ دل کا گناہ ہے. اچھا خیال دل کی نیکی ہے، برا خیال دل کا گناہ ہے. اس کو ہم اکثر نہیں سوچتے. دوسروں کے بارے میں جب برا خیال آتا ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے کہ دل گناہ میں ملوث ہے. دل کی صفائی بھی ضروری ہے، زبان یا ہونٹوں کی ہی نہیں. اسی طرح اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ الزام تراشی بغیر ثبوت کے نہیں کرنی چاہیے کسی بھی شکل پہ، ورنہ اس کی سخت سزا ہے، سنگین سزا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کا اظہار کر لے، کیونکہ دوسرا جو ملنے والا ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کیا جذبات ہیں. تو اس کا اظہار کرنا اور اس کو بتلا دینا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میرے بارے میں اس کے جذبات نیک ہیں، خوشگوار ہیں، محبت اور آمیز اور مخلصانہ ہے. آپ نے فرمایا تحائف کا تبادلہ کریں. تحادو تحابو، چھوٹے چھوٹے تحائف ہوتے ہیں لیکن ان سے محبت کا اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا وہ جو بدگمانی کی بات تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات آتی ہے کہ نکتہ چینی سے احتراز. نکتہ چینی ایک بہت مہلک چیز ہے جو ازدواجی زندگی کو گل کی طرح چاٹ جاتی ہے. میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اس میں کئی واقعات ایسے ملے کہ کس طریقے سے نکتہ چینیوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھر برباد کر لیے. یہ ایک میں آپ کو ذرا تھوڑا سنانا چاہتا ہوں. ٹالسٹائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے بڑی محبت کی شادی کی. یہ ایک بہت بڑا رائٹر تھا، وار اینڈ پیس کا مصنف تھا، اور دنیا بھر میں اس کا یہ مقام تھا جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکا کہ آخر وقت میں زبان سے اس کا ہر نکلا ہوا لفظ لوگ فوراً لکھتے تھے. اگر وہ کہتا کہ جی میری طبیعت ذرا خراب ہے میں، تو یہ الفاظ بھی لوگ نوٹ کر لیتے. ہر لفظ جو زبان سے نکلتا اس کو کسی نہ کسی شکل میں اتنا احترام تھا لوگوں کے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ کوئن لیو ٹالسٹائی کی بیوی نے اس حقیقت کو پایا لیکن بہت دیر سے. اس نے اپنے بستر مرگ پر اپنی لڑکیوں کے سامنے اعتراف کیا، میں ہی تمہارے باپ کی موت کا باعث بنی. اس کی لڑکیوں نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ دونوں رو رہی تھی. انہیں علم تھا کہ ان کی ماں سچ کہہ رہی ہے. انہیں معلوم تھا کہ ان کے والد کی موت کا سبب ان کی ماں کی پہم شکوہ سرائی، نکتہ چینی اور عیب جوئی تھی. سوائے باہمی محبت کے ٹالسٹائی اور ان کی بیوی کو جو حاصل تھا وہ شاید ہی دنیا کے کسی خوش نصیب انسان کے مقدر میں ہو. وہ دنیا کے مشہور ترین ناول نگار تھے. ان کے 2 شاہکار جنگ اور امن اور رہتی دنیا تک ادب کے بام عروج پر چمکتے رہیں گے. اس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے شائقین دن رات ان کے گرد جمع رہتے. ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو شارٹ ہینڈ کے ذریعے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے. اگر وہ یہ بھی کہتے کہ میرا خیال ہے اب سونے کے لیے بستر پر جانا چاہیے، تو یہ الفاظ اور اس طرح کی دوسری باتیں فوراً لکھ لی جاتی.
ان کا ایک ایک لفظ قلم بند ہو جاتا، اور آج روس کی حکومت ان کے قلم سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو چھاپ رہی ہے۔ ان کی تصنیفات کو جمع کیا جائے تو ان کا حجم 100 بھاری برکم جلد ان سے کم نہ ہوگا۔ شہرت کے علاوہ ٹالسٹائی اور ان کی اہلیہ کے پاس بے پناہ دولت تھی، عزت تھی، صاحب اولاد تھے۔ ازدواجی زندگی کے لیے اس سے بہتر حالات تصور میں آ نہیں سکتے۔ ابتدا میں ان کی مسرت بے پایا اور پائیدار تھی۔ انہوں نے خدا کے سامنے سر جھکا کر دعا کی تھی کہ ان کی یہ محبت اور شادمانی زندہ اور پائیدار رہے، لیکن حالات نے کروٹ لی۔ ٹالسٹائی رفتہ رفتہ کچھ سے کچھ ہوتے گئے۔ ان کی ذات میں عجیب انقلاب آیا۔ وہ جتنی بڑی کتابیں لکھ چکے تھے ان سے دل برداشتہ ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی امن اور آشتی پر کتابچے لکھنے اور دنیا سے جنگ اور غربت کی لعنت کو دور کرنے کے لیے وقف کر دی۔ وہی ٹالسٹائی جو ایک دفعہ تسلیم کر چکے تھے، انہوں نے اپنی جوانی کے ایام میں ہر ممکن گناہ کیا ہے، حتیٰ کہ قتل کے مرتکب بھی ہوئے ہیں۔ اب یسوع مسیح کے احکام کی تلقین اور پیروی کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی ساری زمین اور جائیداد کسانوں اور غریبوں میں تقسیم کرا دی، نہایت سادہ اور معمولی زندگی گزارنے لگے، خود کھیتوں میں کام کرنے لگے، درخت اور گھاس کاٹنے لگے، اپنے جوتے خود تیار کرتے، اپنے کمرے میں خود جھاڑو دیتے، لکڑی کے ایک پیالے میں کھانا کھاتے اور اپنے دشمنوں سے نیک سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اس کی زندگی ایک المیہ تھی۔ اس المیہ کا باعث ان کی شادی تھی۔ ان کی اہلیہ عیش و عشرت کی شیدائی تھی، لیکن وہ عیش و عشرت سے نفرت کرتے تھے۔ وہ سماجی عیش و عشرت کی بھوکی تھی، لیکن ٹالسٹائی کے دل میں ایسی بات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ دولت اور سرمایہ چاہتی تھی، لیکن اس کا یہ عقیدہ تھا کہ دولت اور نجی جائیداد گناہ کبیرہ ہے۔ وہ برسوں لڑتی جگڑتی، شور مچاتی، نکتہ کرتی رہی، اور اپنی کتابوں کی رائلٹی لیے بغیر اکثر مفت چھاپنے کی اجازت پر اعتراض کرتی۔ وہ اپنی بیوی کی مخالفت کرتے تو بیوی پر جنوں کے دورے پڑنے لگتے۔ وہ فرش پر لوٹنے لگتی، زہر کی شیشی اٹھا کر لبوں تک لے جاتی، اور قسم کھاتی کہ خودکشی کر لیں گی، اور دھمکی دیتی کہ کنویں میں چھلانگ لگا کر ڈوب مر جائیں گی۔ تو یہ آتر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک ان کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے جس کی المناکی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اپنی شادی کے ابتدائی ایام میں نہایت مسرور شادمان تھے، لیکن ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے 48 سال بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنی بیوی کی شکل تک سے بیزار تھے۔ کبھی کبھی شام کے وقت ان کی بوڑھی دل شکستہ اور محبت کی بو کی بیوی ان کے پاؤں پکڑ کر التجا کرتی کہ آپ وہ محبت بری تحریر ایک مرتبہ پھر پڑھ کر سنائیں جو آپ نے آج سے 50 سال پیشتر اپنی ڈیری میں میرے متعلق قلمبند کی تھی۔ اور جب وہ اپنے گزشتہ حسین و جمیل مسرور ایام کا قصہ بیان کرتے تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ انہوں نے شروع میں جو رومانی خواب دیکھے تھے، اب زندگی کے حقائق ان سے کس قدر مختلف تھے۔ آخر کار جب ٹالسٹائی 42 سال کی عمر کو پہنچے تو ان میں اپنے گھر کی المناک زندگی کو برداشت کرنے کی سکت نہ رہی۔ وہ اکتوبر 1915 کی ایک برفانی رات کو گھر سے باغ کھڑے ہوئے، سردی اور تاریکی میں روپوش ہوئے، اور ایک انجانے سفر اور نامعلوم منزل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ گھر سے باغ نکلنے کے 11 دن بعد وہ ایک ریلوے اسٹیشن پر نمونیا میں گرفتار ہو گئے۔ مرتے وقت ان کی وصیت کی کہ ان کی بیوی کو جنازے کے قریب بھی نہ پٹکنے دیا جائے۔ ٹالسٹائی کی بیوی کو اپنی جگڑالو طبیعت اور دیوانگی کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ آپ سوچیں گے کہ اس کی نکتہ اور تکرار بجائے تھی وہ تسلیم، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی بدخلقی سے انہیں کچھ فائدہ بھی پہنچا؟ اس سے حالات بد سے بدتر ہو گئے، اور اس کی بیوی نے موقع ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دست تعصب ملتے ہوئے کہا، میں سچ مچ دیوانی ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے پڑھ کر سنایا کہ اکثر اوقات یہ نکتہ چینی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ خطرناک انجام سے دوچار کرا دیتی ہے۔ نکتہ چینی میں ہمیشہ اگر بیلنس نقطہ نظر ہو اور پھر اس کو ذرا اچھے انداز میں لے لیا جائے خوش اخلاقی کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور بدمزگی پیدا ہوئے بغیر گھریلو سکون
تباہ و برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپ معاف کریں، معافی کرنا سیکھیں، آپ زمین والوں سے معافی مانگے، آسمان والا آپ کو معافی دے گا، آپ زمین والوں پر رحم کر لیں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ یہ چھوٹی بات بظاہر جو نظر آتی ہے، یہ زندگی کو خوشگوار بنانے کی ایک بہترین کلید ہے۔ غلطیاں معاف کرنا، ایک دوسرے سے درگزر کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے جوش رحم اور جوش خلوص کے جذبات کا اظہار کرنا، یہ گھریلو زندگی کو تباہی سے بچاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعریف کرتے تھے، جہاں کہیں دیکھا کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ادب سکھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ طریقے سے ادب سکھا دیتے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہے، اس کی زبان سے ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لفظ نکلا کہ یہ یہودن ہے۔ غزوہ خیبر میں وہ آئی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا، مسلمان تھی۔ تو جب اس کی لفظ سے یہ یہودن کا لفظ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا احساس کیا۔ جس کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا، وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی زینب بنت جحش، اس کا قد چھوٹا تھا اور اس طریقے سے ہاتھ بھی چھوٹے تھے، مطلب لیکن انتہائی سخی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ازواج میں سب سے پہلے مجھے وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ تو بظاہر وہ خواتین سمجھتی تھی کہ فزیکلی لمبے ہاتھ مراد ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا انتقال ہوا پھر سب کو یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے کہ ہاتھ لمبے ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ سخی تھی اور بڑی اچھی صفات کی رکھنے والی خاتون تھی۔ لیکن یہ لفظ ایسا تھا جو اس کے معیار سے پھر اترتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناگواری کا اظہار فرمایا تو انہوں نے فوراً معافی مانگی۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ حبشن کا بیٹا۔ بات ہوتی ہے دوستوں میں بھی اور بے تکلف میں بھی، ویسے بھی حضرت بلال نے مائنڈ کیا، وہ بڑے سینسیٹیو تھے، تو انہوں نے حضور کو فرمایا کہ جناب مجھے تو انہوں نے حبشن کا بیٹا کہا۔ حضرت ابو ذر کو جو چھٹے نمبر کے صحابی ہیں، یعنی قدیم ترین عہد کے صحابہ میں شامل ہیں، تو حضور نے اس کو بلایا اور تھوڑا سا سختی سے پوچھا بھی کہ آپ نے اس کو حبشن کا بیٹا کہا ہے، ابھی تک آپ میں جاہلیت کی خوبو باقی ہے کہ آپ چہرے کی سیاہی سفیدی پر فیصلہ کرتے ہیں، اصل میں اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، دل کالا ہے یا سفید، چہرے کی رنگت سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ تو اس کی اصلاح کے لیے حضور نے جب اس کو فرمایا کہ جاہلیت کی خوبو باقی ہے، تو حضرت ابو ذر جو بہت بڑے عظیم قبیلے کے سردار بھی تھے، وہ زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ جناب اب میرے چہرے پر آپ اپنا قدم رکھ لیں، تاکہ اگر ذرہ برابر کوئی دماغ میں نخوت تکبر ہو وہ نکل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تأدیب بھی کرتے تھے، ادب بھی سکھاتے تھے، یہاں تک کہ الفاظ کی یہ رعایت کرتے تھے کہ اگر معمولی کبھی بیشی ہو، معیار سے پھر اتر ہو، اس میں بھی گرفت فرماتے، لیکن اس کے باوجود وہ طریقہ ایسا دل آویز ہوتا کہ مخاطب اپنی اصلاح کر کے رہتا اور فلم نہ ہوتا، لٹ مار کر پیچھے نہ پڑتے بلکہ طریقے سے اصلاح فرماتے۔ اسی طرح حضور کی سیرت مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کی تفریح اور دلچسپی اور بعض اوقات ان کی اس قسم کی جو کھیل کود کی باتیں ہیں اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی تاکہ زندگی تنگ ترش نہ ہو۔ عید کے دن ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی آئے تھے تو ان کا ایک کمال ہوتا تھا نیزہ اور برچہ پھینکنا اور اس میں مقابلہ کرنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے کر کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک چادر کا ٹکڑا ایسا رکھا جس میں کندھے اور کان کے درمیان جو جگہ تھی اس میں وہ تماشا دیکھتی رہی اور آپ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ میں خود تک کر پیچھے نہیں ہٹی۔ اسی طرح وہ فرماتی کہ ایک دفعہ ہوا آئی اور پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹا کے ایک جگہ میں نے گڑیا رکھی ہوئی تھی تو اس میں حضور نے دلچسپی لی
اس میں ایک گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ ایسا گھوڑا کہاں ہوتا ہے جس کے 2 پر ہو. تو گویا اس قسم کی بات بھی تھی جس کی حضور نے مخالفت نہیں کی، ان کی دلجوئی کی خاطر. آپ کے ساتھ سہیلی آ کر کھیلتی تھی، ایک دفعہ جب حضور تشریف لائے تو وہ سہیلیاں چپ گئیں شرم کے مارے. تو حضور نے فوراً باہر گئے کہ وہ اپنا اپنی جو محفل ہے اس کو جاری رکھ لیں. جو غیر اسلامی روایات سے پاک محفل ہو اس کی ممانعت نہیں ہے، غیر اسلامی اثرات سے پاک محفل. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ مسابقت ہوئی ایک سفر میں دوڑنے کی، اس میں بھی حضور صاحب نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. جو بات میں نے ابھی سرسری طور پر کہی تھی اس کی کہ معافی دینا، اس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی سوسائٹی میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، کہ اگر آپ آج کسی کی غلطی معاف کریں تو کل وہ آپ کی غلطی معاف کر لیں. اور یہ عظمت کی نشانی ہے کہ اگر ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو ایڈمٹ کر لے. یہ نہیں کہ ایک مرد ہے تو وہ کیوں غلطی کو ایڈمٹ کر لے، وہ پیدائشی طور پر بہت بڑا آدمی ہے تو وہ غلطی تسلیم نہیں کرے گا. غلطی تسلیم کر لینے سے اگر خوشگوار زندگی نصیب ہوتی ہے تو کیوں آدمی تسلیم نہ کر لے. فرشتہ تو کوئی نہیں ہے، نہ خاتون کی حیثیت ہے نہ مرد کی حیثیت ہے کہ غلطی سے مبرہ ہو. تو جہاں کہیں غلطی ہو تو رفاقت کا حق یہ ہے کہ آدمی اس کو کھلے دل سے تسلیم کر لے. اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ حقوق اور وہ فرائض جو مردوں کے ذمہ عائد ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے. اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کا یعنی بیویوں کا سارا خرچہ ان کے شوہروں کے ذمہ ہے. قرآن میں فضیلت کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد کی جو فضیلت کا ایک سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال کما کر محنت مشقت سے وہ خرچ کرتا ہے اور گھریلو اخراجات کو پورا کرتا ہے. نام نفقے میں تقریباً سب چیزیں شامل ہیں، بنیادی ضروریات بھی اور جائز حد تک وہ جیب خرچہ بھی جس کی ضرورت اکثر اوقات لاحق ہوتی ہے بقدر استطاعت. بے شک شوہر پر زیادہ مالی بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کے وسائل کو دیکھا جائے، لیکن بہرحال شوہر کا فرض ہے کہ وہ بنیادی ضروریات کے علاوہ کھانے پینے لباس اور مکان کے علاوہ ان انسین جو غیر محسوس قسم کی فوری طور پر نظر نہ آنے والی ضروریات ہیں ان کا بھی لحاظ رکھ لے اور ان کی بھی تسکین کر لے. اس سلسلے میں بے شمار روایات ہیں، احادیث ہیں. یہ تو خوشگوار زندگی کے لیے چند وہ باتیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ان میں ایک بات جو صرف خواتین اور مردوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ ہر شخص کے ساتھ آدمی برتتا ہے. تو اگر اجنبی لوگوں سے انسان اخلاق سے پیش آتا ہے تو اپنے گھر میں کیوں وہ ہٹلر بن کر رہتا ہے؟ وہاں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اخلاق حسنہ کی جو تفصیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو محروم کرے اس کو دے دو، جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑے، اور جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ 3-4 باتیں خود حضور نے فرمائی ہیں. واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کرو جس نے تیرے حق میں کوئی کوتاہی کی، تجھ پر ظلم کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اخلاق حسنہ کا اطلاق صرف باہر نہ ہو بلکہ گھر کے اندر بھی ہو. گھر کے اندر ایک ایسا ماڈل تیار ہو کہ بچے اس کو دیکھ کر اس کو خود بخود انوائٹ کر لے، جذب کر لے اور ان باتوں کو پھر باہر معاشرے میں وہ پھیلائے. اکثر اوقات جو ناراضگی ہے وہ چھوٹے سے لفظ آئی ایم سوری سے ختم ہو سکتی ہے. شوہر کے آرام اور احترام کا کوئی مظاہرہ ہوا تو اس کی طرف سے تھینک یو کا لفظ کہنا، اور اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر نے کوئی مروت دکھائی، کوئی احسان کیا، کوئی اچھی بات کہی، اس کا شکریہ، آپ کا شکریہ. تو یہ جو لفظ ہے یہ 2 لفظوں سے بنا ہوا جملہ ہے تھینک یو، لیکن اس سے خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر
3 लफ्ज़ों से बना हुआ फिक्रा है कि आई एम सॉरी। अगर गलती हुई है बीवी की तरफ से हुई तो आई एम सॉरी, शौहर की तरफ से हुआ आई एम सॉरी। 3 लफ्ज़ हैं, लेकिन ये उसको बिल्कुल हालात को पलटा देते हैं। अक्सर औकात मेरे पास अभी कुछ 1-2 महीने पहले एक बड़े सीनियर अफसर थे, वो आए थे, उनकी बेगम आई थी, और बात सिर्फ आई एम सॉरी से हल हो सकती थी, लेकिन दोनों फरीक अकड़े हुए थे। और फिर बड़ी मुश्किल के बाद जब मैंने समझा कि जनाब घर टूट रहा है और ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है, आप तबाही के किनारे खड़े हैं, ये 2 लफ्ज़ आपको बचा सकते हैं, 3 लफ्ज़, तो इसमें क्या हर्ज है? कोई अखबार में थोड़ा छपेगा क्या एक इतने बड़े सीनियर अफसर ने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। और जब मैंने उसको कायल किया, ये फिर 1 महीने अभी गुजरा, मुझे फीडबैक मिला, बड़ा खुशगवार माहौल है उनके घर में, ठीक ठाक है। वो जो अनानियत है वो इंसान को तोड़ देती है। ये कहते हैं कि सरवा का जो दरख्त है वो थोड़ी सी तेज हवा चलती तो टूट जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ा है, उसमें लचक नहीं है, लेकिन घास का कुछ नहीं बिगड़ता। और कहते हैं समंदर की आजमत की वजह यह है कि वो सबसे ज्यादा नशेब में है, तो सारे दरिया झुक कर उसके कदम उसी को पहुंचते हैं। तो थोड़ी सी आजिज़ी इनके सारी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका अमली मुजाहरा फरमाया। तो बाज़ औक़ात एक छोटी सी बात, और इस पर एक किताब ने तज्ज़िया किया था, अमरीका में तज्ज़िया कि घर किन बातों से टूटता है। तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 90% जो मुकदमे आए हैं वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे आए हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा सकता था, और जो हम अजनबियों के साथ नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अपने घर में उनका लिहाज नहीं रखा तो मुकदमे तलाक तक पहुँचे, जुदाइयों तक पहुँचे। ये घरेलू ज़िंदगी को मसरत बनाने के उसूल, तो उसमें एक अमेरिकन मैगज़ीन ने अपने जून 1933 के शुमारे में कुछ सवालनामे शाये किए और उसकी रोशनी में जवाबात जमा किए, और फिर इस सर्वे के बाद उसने एक नतीजा निकाला कि अगर मियाँ बीवी इरादा कर ले कि घर टूटने से बचाना है तो यकीनन बच सकता है। मर्द भी ये कहे कि हैप्पी होम मेरा मोटो है, खातून भी कहे कि हैप्पी होम मेरा मंशूर है। तो उस हैप्पी होम को बनाने में जो किरदार ये अदा कर सकता है या वो अदा कर सकती है, वो अगर अदा करने लगे, इरादा हो कि घर को बचाना है, तो फिर कभी भी घर नहीं टूटता और घर तबाही से बच जाता है। ये बातें बाज़ औक़ात, अभी आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, परसों एक खातून है जिसने रूल्स के नाम से किताब लिखी है कि ख़वातीन इन रूल्स की पाबंदी करे तो घर तबाही से बच सकता है। तो परसों के अखबार में था कि वो जो मुसन्निफ़ा है एलन फैन, उसने खुद तलाक के लिए एक मुकदमा दायर कर लिया, जिसका मतलब है कि सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, उसको बरतना भी है, अपनी अमली ज़िंदगी में उसकी पाबंदी करानी है। और अगर सिर्फ इल्म हो, अमल न हो, तो फिर ये कागज़ का वो फूल है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो चंद ज़रूरी बातें मेरी नाक़िस राय में आपके लिए मैंने सोची थी वो आपकी खिदमत पेश करनी।